حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت، یعنی یا محمد کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ یا محمد نہیں کہنا چاہیے، اور وہابی لوگ کہتے ہیں کہ یا محمد کہنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، نہیں یا محمد کہنا قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، اس کو جاننا بہت ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ کل قدا اگر ہمارے عقیدے کو کوئی بہکانا چاہے تو بہکا نہ پائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے۔ یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جیسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، جیسے یا محمد انی توجہت بکا الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، یعنی اس کی جگہ پر یا رسول اللہ یا نبی اللہ جو ہے ہم سب کو کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسیع تغیر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلہ ہے، جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں۔ واجب الحفظ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہی کا ورڈ کسی خاص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مدد واسطہ کے بغیر مانگ سکتے ہیں اور واسطہ لگا کر بھی مانگ سکتے ہیں، یعنی کسی کا وسیلہ دے کر رب سے مانگ سکتے ہیں اور بغیر وسیلے کے بھی مانگ سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ آپ ڈائریکٹ اس طرح کہہ سکتے ہیں، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما، اور اس طرح بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما، یا اے اللہ غریب نواز کے وسیلے سے ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہو یا اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اب وہابی لوگ کیا کہتے ہیں کہ وسیلہ دے کر کے رب سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اب قرآن کیا فرما رہا ہے کہ وسیلہ دے کر کے آپ رب سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کی مانے کہ ملا کی مانے؟ ایک دوست کی بات کو نہیں ٹالتا ہے۔ جسے آپ میرے بہت مخلص دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، اگر ہم کوئی بات آپ سے کہیں گے تو اپنے گھر والوں کی بھلے آپ نہ سنیں لیکن اس دوست کی ضرور سنیں گے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ اپنے دوستوں کی نہیں ٹالتا ہے۔ اب وہابی جو کہتے ہیں کہ کسی کا وسیلہ دے کر کے نہیں مانگنا چاہیے، ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا چاہیے، تو ایک جملہ تو ان کا صحیح ہے، دوسرا جملہ درست نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی اللہ سے مانگنا چاہیے، تو بے شک ڈائریکٹ اللہ سے آپ مانگ سکتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اور لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ دے کر کے نہیں مانگنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے کردار اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے کردار کیسے ہیں؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، اور دوسروں کا مال ہم ہڑپ لیتے ہیں۔ اب اللہ سے ہم دعا کریں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا؟ جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، دوسرے کا مال نہ ہڑپتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہو، تو اس کی اللہ دعا کس طرح قبول کرے گا؟ بس یہی فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی جس سے مانگا جائے وہ خود مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ جیسے بھکاری بھیک مانگنے آتا ہے تو اسی سے مانگتا ہے جس کے پاس طاقت ہوگی دینے کی، اور بھکاری سے تھوڑی نہ مانگے گا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سے مانگو جس کے پاس طاقت ہو دینے کی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ حقیقت میں مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے ذریعے سے۔ جیسے مسجد میں کام چل رہا ہے، آپ نے کہا کہ جتنا کام ہونا ہم سب کروا دیں گے، تو مدد آپ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کروا کون رہا ہے؟ اللہ۔ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کیا آپ کر رہے ہیں مدد؟ بظاہر تو آپ کر رہے ہیں، لیکن مدد اللہ کروا رہا ہے۔ آپ مدد کر رہے ہیں، یہ بے شک آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھیے کہ فلاں نے مدد کر رہے ہیں، بے شک مدد کرنے والا اللہ ہے۔ حقیقی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ یعنی مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کی کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کی کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کی کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے؟ یعنی حقیقت میں حاجت روا، حاجتوں کو پوری کر دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہی ہے، کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضائے حاجات کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت نعمت پائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسیلہ دے کر کے رب سے مانگنا یہ جائز ہے۔ حضور کا وسیلہ دے کر کے آپ رب سے مانگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوچے ہم رسول کو چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک نسخہ بتا دیں، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو 7 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر کے یا عظیم ہو، پھر پانی میں گھول کر کے اس کو پلا دیجئے تو انشاءاللہ پیٹ درد جاتا رہے گا۔ جیسے ایک کاغذ آپ نے لیا اور اس پر 7 بار لکھ دیا یا عظیم ہو یا عظیم ہو یا عظیم ہو، اس کے بعد اس کاغذ کو گلاس میں گھول دیجئے، وہ گھل جائے جب
تو اس بچے کو پلا دیجئے جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ہاں اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آپ پی لیجئے، انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ ٹھیک، چھوٹا بڑا مرد عورت کوئی بھی پی سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو کاغذ اٹھائیے، پین اٹھائیے، یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ لکھیے، اس کے بعد گلاس میں گھول دیجئے اور اٹھا کر کے پانی پلا دیجئے، انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم، اس تفسیر قرآن کی محفل میں چند لوگ حاضر ہوئے ہیں، سب کی حاضری کو قبول فرما، اور جو دور و دراز سے ویڈیو کے ذریعے سے اس محفل کو سماعت کر رہے ہیں، مولا کریم ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب قدر جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، اور سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ سب کے علم و عمل میں، کاروبار میں، رزق میں، کمائی میں، عزت و آبرو میں برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض و سبکدوشی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ رب قدر جو ہمارے بچے مدارس ہے، اسکولوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اچھے نمبرات سے پاس ہونے کی توفیق عطا فرما، ملک میں اعلیٰ سے مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔